قائد کو اسٹریچر پر لٹا کر ایک فوجی ایمبولینس میں لے جایا گیا۔ تقریباً 4 میل کا سفر طے ہوا تھا کہ ایمبولینس نے اچانک سے ہچکی لی اور بند ہو گئی۔ انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ ڈرائیور نے کہا کہ ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹہ اسی کرب اور کشمکش میں گزرا۔ قائد اعظم نے اپنی بہن کی متفکر آنکھوں میں دیکھا اور اپنی تمام تر توانائیوں کو اکٹھا کر کے کہا، فاتی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جیب میں سارے سکے ہی کھوٹے تھے۔ آج وطن عزیز پاکستان میں تمام تر مسائل کی جڑ صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ کہ ملک بنانے والے عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالنے کے لیے وقت نہ مل سکا اور وہ انتہائی بے بسی کی حالت میں وفات پا گئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح اپنی صدی کے عظیم ترین رہنماؤں میں سے ایک تھے، جنہوں نے ایک پورا ملک بنایا اور وہ کروڑوں لوگوں کے محبوب رہنما تھے اور ان کے لیے امید کی کرن بھی۔ لیکن ان کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ 2 گھنٹوں تک ایک ایسی ایمبولینس میں تڑپتے رہے جس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ اس ملک کی اشرافیہ نے قائد اعظم کو تڑپاتے ہوئے موت کے حوالے کر دیا، کیونکہ اگر قائد اعظم زندہ رہتے تو آج اس ملک پر اشرافیہ کا قبضہ نہ ہوتا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہمارے محبوب رہنما قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی انتہائی بے بسی اور بے یار و مددگار حالت میں موت واقع ہوئی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ قائد اعظم 1940 سے ہی ٹی بی کے مرض میں مبتلا تھے۔ ڈاکٹروں کے آرام کے مشورے کے باوجود انہوں نے پاکستان اور برِ صغیر کے مسلمانوں کے لیے اپنی محنت جاری رکھی، یہاں تک کہ 1947 میں ہندوستان تقسیم ہو گیا۔ وہ ایک طرف اپنی بیماری، دوسری طرف انگریزوں اور ہندوؤں کے خلاف لڑتے رہے، یہاں تک کہ وہ ملک کے گورنر جنرل کی حیثیت سے ملک کے مستقبل کے بارے میں فکر مند انداز میں کام کرتے رہے۔ کراچی کی شدید گرمی میں ان کی حالت بگڑنے لگی تو ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ انہیں بلوچستان کے علاقے زیارت کے پرفضا مقام میں منتقل کر دیا جائے، جہاں ان کی صحت پہلے سے بہتر ہونے لگی۔ جب طبیعت سنبھلی تو قائد اعظم کو زیارت سے کوئٹہ اور پھر کوئٹہ سے واپس کراچی منتقل کیے جانے کا بندوبست کیا جانے لگا۔ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کے وائکنگ طیارے کو کوئٹہ لایا گیا تاکہ وہ کراچی کی جانب سفر کر سکے۔ انہیں سٹریچر پر لٹا کر اس جہاز میں سوار کیا گیا۔ وہاں پر ایک فوجی دستے نے انہیں سلامی بھی دی۔ قائد اعظم نے بڑی مشکل سے اپنے ایک ہاتھ کو حرکت دے کر اس سلامی کا جواب دیا۔ قائد اعظم کو جہاز کی سیٹوں پر بستر لگا کر لٹا دیا گیا اور جہاز میں آکسیجن کا سلنڈر بھی رکھ دیا گیا۔ قائد اعظم کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ جناح، ان کی نرس سسٹر ڈنہم اور کرنل الہی بخش سفر کر رہے تھے۔ کوئٹہ سے کراچی کی جانب سفر شروع ہوا۔ 2 گھنٹوں کی پرواز کے بعد سپہر 4 بجے ماڑی پور ایئرپورٹ پر قائد اعظم کے جہاز کو لینڈ کیا گیا۔ اسی ایئرپورٹ پر 1 سال پہلے قائد اعظم جب اترے تھے تو پاکستان ایک نوزائیدہ ریاست تھی۔ وہاں سینکڑوں لوگوں نے قائد کا استقبال کیا تھا۔ اس دفعہ قائد اعظم جب جہاز سے باہر اسٹریچر پر لائے گئے تو ان کا استقبال کے لیے سب سے پہلے جو شخص آیا وہ ان کا ملٹری سیکرٹری تھا، جو کہ ایک انگریز تھا۔ قائد کو اسٹریچر پر لٹا کر ایک فوجی ایمبولینس میں لے جایا گیا، جو انہیں گورنر جنرل ہاؤس لے جانے کے لیے ہوائی اڈے پر تیار کھڑی تھی۔ سسٹر ڈنہم اور فاطمہ جناح نے ایمبولینس میں قائد کے ساتھ بیٹھ کر سفر کرنے کو ترجیح دی۔ مسلم لیگ پارٹی کے دوسرے لوگ جو جناح کے استقبال کے لیے آئے تھے وہ اپنی اپنی کاروں میں بیٹھ کر گورنر جنرل ہاؤس کی جانب رواں ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر کرنل الہی بخش ملٹری سیکرٹری اور گورنر جنرل کی گاڑی ایمبولینس کے پیچھے چل رہی تھی۔ ایمبولینس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی بہن فاطمہ جناح اور ان کی نرس سسٹر ڈنہم سفر کرنے لگے۔ تقریباً 4 میل کا سفر طے ہوا تھا کہ ایمبولینس نے اچانک سے ہچکی لی اور بند ہو گئی۔ ایمبولینس بند ہونے کے تقریباً 5 منٹ بعد فاطمہ جناح ایمبولینس سے نیچے اتری تاکہ پتہ کر سکیں کہ ہوا کیا ہے۔ انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ ڈرائیور نے کہا کہ ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور وہ بے بسی سے انجن کو دیکھنے لگا، لیکن ایمبولینس سٹارٹ نہیں ہوئی۔ یہ شدید گرمی اور حبس کا دن تھا۔
फातिमा जिन्ना घबरा कर एम्बुलेंस में दाखिल हुई तो देखा कायद आज़म ने बमुश्किल से अपने हाथ को हरकत दी और सवालिया नज़रों से फातिमा जिन्ना की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ है? फातिमा जिन्ना ने अपने भाई के चेहरे के पास झुककर कहा, एम्बुलेंस का इंजन खराब हो गया है। तो जिन्ना ने बेबसी की हालत में आंखें बंद कर ली। ये शदीद गर्मी और हबस का दिन था और जिन्ना, जिन्हें पहले ही सांस लेने में दुश्वारी का सामना था, वो एक तपती हुई खराब एम्बुलेंस में बेयारो मददगार पड़े थे। एम्बुलेंस के पीछे आने वाली कार में चूंकि कायद आज़म को मुंतकिल नहीं किया जा सकता था तो इसको वापस एयरपोर्ट की तरफ रवाना किया गया ताकि दूसरी एम्बुलेंस लाने के लिए बंदोबस्त करे। करीब ही महाजरीन की सैकड़ों झुग्गियां थीं। वो अपने कामों में मसरूफ थे। उनको खबर नहीं थी कि उनके कायद जिसने उनको मुल्क दिया उनके पास ही सड़क पर बेयारो मददगार और बेबसी की हालत में तड़प रहे हैं। तकरीबन 1 घंटा इसी करब और कश्मकश में गुजरा। 1 घंटे के बाद एक और एम्बुलेंस आई। इस एम्बुलेंस में कायद आज़म को मुंतकिल किया गया और इन्हें बिलाखर गवर्नर जनरल हाउस की जानिब रवाना किया गया। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श की घड़ी के मुताबिक इन्हें एयरपोर्ट से चले हुए 2 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। डॉक्टरों की एक टीम ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद मुआयना किया। डॉक्टरों का कहना था कि इस कर्बनाक सफर और एम्बुलेंस के वाक़े के बाद कायद आज़म की सेहत पर इंतहाई बुरा असर पड़ा है। कायद आज़म चूंकि निढाल हो चुके थे तो वो जल्द ही सो गए। डॉक्टरों की टीम ये कहते हुए चली गई कि हम कुछ देर बाद वापस आकर कायद आज़म का दोबारा मुआयना करेंगे। अब फातिमा जिन्ना अपने भाई के पास तन्हा थी और वो दुआ कर रही थी कि काश ए परवरदिगार मेरी ज़िंदगी भी मेरे भाई को लग जाए। तकरीबन 2 घंटों की पुरसकून नींद के बाद फिर कायद आज़म ने आंखें खोली और अपनी बहन को देखा। कायद आज़म ने अपनी बहन की मुतफक्कर आंखों में देखा और अपनी तमाम तर तमन्नाइयों को इकट्ठा करके कहा, फाती, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उनका सर आहिस्तगी से दाएं जानिब ढलक गया और उनकी आंखें बंद हो गई। फातिमा जिन्ना चीखती चिल्लाती हुई कमरे से बाहर दौड़ी और पुकार पुकार कर कहने लगी, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरा भाई मर रहा है, डॉक्टर कहाँ है? चंद ही मिनट में डॉक्टर वहां पहुंच गए। वो मुआयना कर रहे थे और इंजेक्शन दे रहे थे और फातिमा जिन्ना वहां बेहिसो हरकत गुमसुम खड़ी थी। फिर फातिमा जिन्ना ने देखा कि उनके भाई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म सर से पांव तक एक सफ़ेद चादर में ढक दिया गया। इसका मतलब था कि कायद की रूह अपने रब से मुलाकात के लिए परवाज कर गई। डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श बोझल कदमों से फातिमा जिन्ना के पास आए, दायां हाथ उनके कंधे पर रखा और बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे और फातिमा जिन्ना को उनके भाई की वफात की खबर सुना दी। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात की खबर हर सिमत फैल गई। लोग जोक दर जोक गवर्नर जनरल हाउस में दाखिल होना शुरू हुए। उनके महबूब कायद अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। फातिमा जिन्ना अपने भाई के डेड बॉडी के पास ज़मीन पर बैठी थी जब एक खतून बुजुर्ग ने उनके पास आकर उनके गले लगकर आहिस्तगी से कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।